السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الأليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو وجود بخشا ہے۔ بعض مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو زیرو ہیں، جن میں جان ہوتی ہے، اور اللہ کی بعض مخلوقات ایسی ہیں جن میں روح اور جان نہیں ہوتی۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن میں عقل، شعور، ادراک اور وجدان کا مادہ اور صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن میں عقل اور شعور کا مادہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے، اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتی ہیں اور زندگی بسر کرتی ہیں، اور ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے قانون سے انحراف نہیں کرتی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو اصول زندگی کے طور پر، قاعدہ اور قانون کے طور پر اسلام دیا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ساری مخلوقات کے لیے اصول، قاعدے اور ضابطے بنائے، اور ان اصولوں اور قاعدوں اور قانونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرتوں کے اندر شامل کر دیا، اور اس طریقے سے دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے اس اصول کو، اس کے قاعدے اور قانون کو فالو کر رہی ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ۔ کہا زمین کے اوپر جس قدر مخلوقات اور حیوانات ہیں، زمین کے سینے پر رینگنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور اس فضائے بسیط میں اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، وہ سب کے سب انسانوں کی طریقے سے، تمہاری طریقے سے ایک امت ہیں، ایک جماعت ہے۔ جس طریقے سے تم معاشرتی طور پر اجتماعی زندگی گزارتے ہو، ساری مخلوقات، سارے حیوانات اور سارے پرندوں کے لیے اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اور وہ اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں اسی حق سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے اصول کو فالو کر رہے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب ہدایت لوح محفوظ کے اندر، ہم نے لوح محفوظ کے اندر ساری کی ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کے اصول، ان کے ضابطے، ان کی زندگیوں کے قاعدے اور قانون کو اور ان کی تقدیروں کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی جو ساری مخلوقات ہیں
وہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی گزارتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے وضع کردہ قاعدہ اور قانون ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے اسی قانون کو، جو قانون ان کی فطرتوں میں شامل کر دیا گیا ہے، وہ اسی قانون کو فالو کر رہی ہیں، اسی کے مطابق زندگیاں گزارتی ہیں. بطور مثال کے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق اور طاقتور مخلوق فرشتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے متعین کیا ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتے ہیں اور ایک لمحے اور ایک منٹ کے لیے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو، اس کے حکم کو فالو کیا جائے، اس کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل کی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لا يسبقونه بالقول، یہ فرشتے اللہ کی طاعت میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے فرمان سے پہلے اپنا کوئی کام نہیں کرتے. جب تک کہ اللہ کا فرمان نہیں آتا یہ فرشتے کوئی کام نہیں کرتے، اور جیسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان آتا ہے، فرشتے فوراً اس فرمان کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو بھی حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے انتظار، اس کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کے بنائے گئے قاعدے اور قانون کو وہ فالو کرتے ہیں. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، سنن ترمذی کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری، حضرت سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، کیسے میں نعمتوں کی زندگی گزاروں. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ سور کا فرشتہ حضرت اسرافیل سور کو اور قرن کو اپنے منہ میں لگائے منتظر ہیں، بالکل انتظار کر رہے ہیں. قد اصغى سمعہ، انہوں نے اپنے کان کو رب العالمین کے حکم کے لیے جھکا دیا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے اور کان کو لگا کر کے ینتظر ان یؤمر، اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور میں سور کو پھونک دوں. حضرت اسرافیل علیہ السلام منتظر ہیں، اپنے کان کو لگا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور میں سور کو پھونک دوں. اور اسی طریقے سے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے فرشتے فوراً اس کی بجا آوری، اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. فرشتوں کے علاوہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے اصول اور قاعدے اور قانون کو فالو کر رہی ہیں. سورج اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق، اور آیت کریمہ میں نے سورج کے تعلق سے اور چاند کے تعلق سے تلاوت کی تھی کہ کس طریقے سے سورج اور چاند رب العزت کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. سورج اس کائنات سے بہت بڑی، اس کرہ ارضی سے بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن پھر بھی وہ رب کے انتظار میں، اس کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تبھی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں وقت متعینہ پر جا کے غروب ہوتا ہے. ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سورج اپنے مستقر کے اوپر، سورج اپنے مدار اور اپنے محور کے اوپر گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مدار اور محور متعین کیا ہے، سورج اسی مدار اور محور کے اوپر گھومتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا اصول، اس کا طے کردہ اصول اور قاعدہ اور قانون ہے. والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلوں کو بھی متعین کر دیا ہے. چاند کی 28 منزلوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین رکھا ہے، اور چاند روزانہ اللہ تعالیٰ کی اسی متعین کردہ منزلوں میں طلوع ہوتا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالأرجون القدیم، اور چاند ان منزلوں میں طلوع ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور مکمل ہوتا ہے،
اور کمال کو پہنچنے کے بعد جب وہ زوال اور نقصان اور کمی کی طرف جاتا ہے اور جب گھٹتا ہے حتی عاد کالارجون القدیم، وہ کھجور کی سوکھی ہوئی پتلی ٹیڑھی ٹہنی کے مانند بالکل پتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قدر حکم کی تعمیل یہ سورج اور چاند کرتے ہیں، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، سورج کی اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ وہ چاند سے جا ملے، اس کے مدار میں داخل ہو جائے، اس کے مدار میں شامل ہو جائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کی اتنی جرأت و ہمت نہیں ہے کہ وہ رات اپنے وقت متعینہ سے پہلے دن کے اوقات میں اپنی تاریکیوں کو پھیلائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورج اور چاند کا معاملہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ستاروں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جتنے بھی ستارے ہم نے آسمان میں بکھیرے ہیں یہ سارے کے سارے ستارے اپنے جگہ کے اوپر اپنے مدار کے اوپر طلوع ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب فضا اور خلا میں تیر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ستارہ ہو، چاہے وہ زہرہ ہو، زحل ہو، عطارد ہو، مریخ ہو، مشتری ہو، شعرہ ہو، بناتے ناش ہو، بناتے دب اصغر ہو، دب اکبر ہو، رب العالمین کے جتنے ستارے آسمان میں ہیں، چاہے وہ کہکشاں گیلیکسیاں ہوں، یہ سارے کے سارے ستارے رب العالمین نے جہاں ان کو متعین کیا ہے اور جس ٹائم ان کو طلوع ہونے کا حکم ہوتا ہے اسی وقت مقررہ کے اوپر اسی جگہ پر وہ ستارے، وہ سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں اور اسی کے حکم سے غروب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مستقر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح البخاری جلد دوم کتاب التفسیر کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این مستقرھا، سورج کا مستقر کہاں ہے، سورج کا مدار کہاں ہے، وہ کس جگہ پر جاتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستقرھا تحت العرش، سورج کا مستقر عرش الہی کے نیچے ہے، وہ عرش الہی کے نیچے جاتا ہے۔ اور پھر مزید وضاحت صحیح البخاری جلد اول کتاب بدء الخلق کی ایک روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، اے ابو ذر غفاری این تغرب الشمس، سورج کہاں جا کر کے غروب ہوتا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے اور کہاں جا کر کے غروب ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تذهب تحت العرش فتسجدوا وتستأذنوا، سورج عرش الہی کے نیچے جاتا ہے اور جانے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے اور پھر دوبارہ سورج اپنے مشرق سے وقت متعینہ پر طلوع ہو جاتا ہے۔ لیکن وَيُوشِكُ أَن تَسْتَأْذِنَ، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سورج رب کے دربار میں غروب ہونے کے بعد حاضر ہوگا، وَتَسْتَأْذِنُ، اور سورج اجازت طلب کرے گا، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور پھر اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ارجعی من حیث جئت، جہاں سے تم آئے ہو، جس راستے سے غروب ہو کر کے تم آئے ہو اسی راستے سے تم دوبارہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ سورج جو کہ مغرب سے غروب ہو کر کے رب کے دربار میں پہنچا تھا، فتطلع من مغربها، واپس سورج جائے گا اور جا کر کے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ فیومئذ لا ينفع نفسا ایمانها، اور اس دن کسی کی توبہ اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ کائنات کی اتنی عظیم مخلوق جو اس کرۂ ارضی اور زمین سے بہت بڑی ہے وہ بھی رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اسی کے حکم کی تعمیل میں طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ اسے کہہ دے گا کہ اب تمہیں مغرب سے طلوع ہونا ہے، سورج اس دن مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو سائنسی اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں
کہ سورج تو ہمیشہ دنیا میں کہیں نہ کہیں طلوع رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کیا معنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سائنس ہمیشہ ظاہر کو بتاتی ہے اور شریعت ہمیشہ باطنی اور خفیہ امور کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو خفیہ امور کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ بہرحال کائنات کی یہ ساری اشیاء، کائنات کی یہ ساری مخلوق، جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ تمام کی تمام مخلوقات رب العالمین کے دربار میں سجدہ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت، اس کی مرضی اور اس کے بنائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ اور صرف سورج اور چاند نہیں بلکہ کائنات کی جتنی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری رب کے دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات اور کائنات کی زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اپنے سروں کو جھکاتی ہیں، یہاں تک کہ سورج بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، چاند بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے، یہ کہکشاں بھی رب کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، حالانکہ اس کے اندر صلابت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، لیکن پہاڑ اپنی صلابت و سختی کے باوجود اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ کائنات کی ساری اشیاء، یہ شجر بھی، یہ درخت بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں اور ساری چیزیں سجدہ ریز ہوتی ہیں، رب کے دربار میں اپنی پیشانیوں کو جھکاتی ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جب اشیاء کائنات کے بارے میں تحقیق شروع کی اور خاص طور سے پودوں اور پلانٹس کے بارے میں انہوں نے تحقیق شروع کیا، دوران تحقیق وہ اس نتیجے پر پہنچے، اپنے سسٹم کے ذریعے سے، مائکروفون کے ذریعے سے جب انہوں نے پودوں کا تجزیہ کیا، پودوں کی تحقیق کی اور پلانٹس کی، تو دوران تحقیق اور ریسرچ کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پودوں سے بھی اور درختوں سے بھی آوازیں نکلتی ہیں، لیکن یہ آواز کیا ہوتی ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ نہ سکے اور اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ انہی کے درمیان ایک مسلم سائنسداں بھی موجود تھا، لوگوں نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک مسلم سائنسداں بھی موجود تھا اور اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے قرآن مقدس کی طرف رجوع کیا۔ قرآن کی طرف جب رجوع کیا تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پر وہ جا کر کے پہنچا اور پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس قول کو جب انہوں نے پڑھا تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ، فوراً وہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ درختوں اور پلانٹ سے نکلنے والی جس آواز کو ہم نے دریافت کیا ہے اور جس کا ہم نے انکشاف کیا ہے، یہ کوئی اور آواز نہیں، یہ رب العالمین کی تسبیح کی آواز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو رب العالمین کے تسبیح، اس کی پاکی کو بیان نہ کرتی ہو۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پودوں سے نکلنے والی یہ آواز اللہ رب العالمین کی تسبیح ہوتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی آواز اور اس کے معنی اور مفاہیم کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ آوازیں جو ان پودوں سے نکل رہی ہیں، ان درختوں سے نکل رہی ہیں، وہ رب العالمین کی تسبیح ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ادھر چند سالوں قبل 2012 کے اندر ویسٹرن یونیورسٹی آسٹریلیا کے ریسرچروں نے اور محققین نے یہ انکشاف کیا کہ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کہ پودوں سے بھی آواز آتی ہے اور یہ آواز قرآن کریم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اور پھر ادھر 2019 کے اندر اسرائیل کے ماتحت تل ابیب یونیورسٹی کے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے اور یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں پودوں سے آوازیں نکلتی ہیں، ان آوازوں کی رفتار 20 کلو ہارٹ سے لے کر کے 100 کلو ہارٹ تک ہوا کرتی ہے اور یہ آوازیں اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال کائنات کی جتنی اشیاء ہیں وہ سب کی سب اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے
اس کے فطری قانون کے مطابق چلتی ہیں. یہ ساری اشیاء رب کے دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہیں، اس کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کرتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا الضفدع فإن صوتها التي تسمعون، کہا میڈک کو تم قتل نہ کیا کرو، نہ مارا کرو، کیونکہ میڈک کی جس آواز کو تم سنتے ہو فإنها تسبیح و تقدیس، میڈک کی وہ آواز دراصل اللہ کی تسبیح، اس کی تقدیس، اس کی پاکی ہوا کرتی ہے. ساری چیزیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، چھوٹی مخلوقات ہوں بڑی مخلوقات ہوں، زیرو ہوں غیر زیرو ہوں، سب اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں. اور خود قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ بجلی کی کڑک، یہ بادل کی گرج، یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. فرشتے بھی اللہ کی پاکی، اس کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں. دنیا اور دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق چلتے ہیں سوائے حضرت انسان کے. دنیا کی جس قدر مخلوقات ہیں وہ رب کے فطری، اس کے فطری وضع کردہ نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتی ہیں، وہ دنیا میں چلتی ہیں اور رب کے نظام کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں سوائے حضرت انسان کو. وہ حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، وہی رب کا نافرمان، اس کے قانون کا باغی، اس کے فطری قانون سے بغاوت کرنے والا، اس کے فطری قانون سے منحرف ہو چکا ہے. وہ پہاڑ جو سختی اور صلابت میں جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس پہاڑ کے اندر بھی اللہ کا خوف داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم نے اس قرآن مقدس کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے چور چور ہو جاتا. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں، خود قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اپنی ذات دکھائیے، اللہ تعالیٰ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی جانب دیکھو، پہاڑ کی جانب دیکھو. اگر پہاڑ میری تجلی کے سامنے اگر ڈٹ گیا اور ٹک گیا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دقا وخر موسیٰ صعقا، جب رب العالمین نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کی، جعلہ دقا، وہ پہاڑ جو صلابت میں جس کی سختی میں مثالیں دی جاتی ہیں، جعلہ دقا، وہ پہاڑ رب العالمین کی تجلی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا. اور اللہ کا وہ جلیل القدر، وہ عظیم پیغمبر، بہادری میں جس کی مثال دی جاتی ہے، وہ عظیم پیغمبر کی جس نے قبطی کو ایک گھونسا مارا تھا تو قبطی زمین کے اوپر ایک گھونسے سے مر گیا تھا. وہ عظیم الشان پیغمبر کہ جس نے فرشتے کو ایک گھونسا مارا تھا تو فرشتے کی ایک آنکھ پھوٹ پڑی تھی. وہ عظیم اور طاقتور پیغمبر کہ جس نے پتھر کو مارا تھا تو پتھر پر نشان آج تک موجود ہے. اتنا عظیم پیغمبر رب کی تجلی کو دیکھ کر کے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں، کائنات کی ساری اشیاء اللہ سے خوف کھاتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں، اس سے خوف کھاتی ہیں، اس کا تقوی اپنے اندر رکھتی ہیں سوائے حضرت انسان کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن کی یہ روایت اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال کیا اور کہا حل سمعتم بمدینۃ جانب منها فی البر و جانب منها فی البحر، کیا تم نے اس شہر کے بارے میں سنا ہے
کیا تم اس شہر کو جانتے ہو جس شہر کا ایک کنارہ خشکی کی طرف اور دوسرا کنارہ سمندر کی جانب واقع ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم اس شہر کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس شہر کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ترکی کے شہر قسطنطنیہ استنبول کی جانب تھا، اور معجم البلدان کے اندر یاقوت الحموی نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں استنبول کا جغرافیائی نقشہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اور در حقیقت استنبول ترکی کا وہ شہر قسطنطنیہ، دو جانب اس کے سمندر ہے اور ایک جانب خشکی واقع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بالکل قریب لا تقوم الساعہ حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس شہر کی طرف روانہ ہوں گے اور اس شہر کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے 70,000 بنو اسحاق کے یہودی نسل کے وہ افراد ہوں گے جو نئے مسلمان ہوں گے، اور ان کے ساتھ اس مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ اور یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، جنگ عظیم سے تقریباً 6 سال کے بعد، اور دجال کے خروج سے عین قبل یہ واقعہ پیش آئے گا، جیسا کہ روایات اور احادیث میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین فتح المدینہ و فتح الملحمۃ 6 سنین ویخرج الدجال فی السابعہ۔ یہ حدیث گرچہ اس کے اوپر کلام ہے، لیکن بعض روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ یہ واقعات اسی ترتیب کے ساتھ پیش آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین فتح الملحمہ و فتح المدینہ، جنگ عظیم کی فتح کے بعد، جنگ عظیم کی فتح اور شہر قسطنطنیہ استنبول کی فتح کے درمیان 6 سال کا عرصہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور جیسے ہی شہر قسطنطنیہ فتح ہوگا 7ویں سال میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، قیامت کے قیام سے پہلے جب شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کے لیے 70,000 بنو اسحاق کے وہ افراد جب روانہ ہوں گے، اور پھر جب شہر قسطنطنیہ کے قریب یہ پورا لشکر اترے گا، فلم یرموا بسہم ولم یقاتلوا بسلاح، وہ لوگ اس شہر کو تیر اور تلوار اور اپنی طاقت کی بدولت فتح نہیں کریں گے، بلکہ اس شہر کو اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، اور رب العالمین کے نام، اس کی عظمت کے حوالے سے اس شہر کو فتح کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے۔ فیسقط احد جانبیہا الذی فی البحر، سمندر کے جانب جو شہر کی فصیل ہوگی، وہ شہر کی فصیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صداؤں سے زمیں بوس ہو جائے گی، زمیں دوز ہو جائے گی۔ صرف اللہ کا نام سن کر کے، اس کے کلمے سے خوف کھا کر کے، وہ شہر کی فصیل، وہ دیوار، وہ مضبوط دیوار لڑکھڑا کر کے زمین بوس ہو جائے گی، زمین کے اوپر گر جائے گی۔ پھر اس کے بعد مسلمان پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے، پھر شہر کی دوسری جانب کی فصیل بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد پھر مسلمان تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے، اور شہر کی ساری دیواریں اور ساری فصیلیں زمین کے اوپر گر جائیں گی، اور مسلمان شہر قسطنطنیہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ وہ چیزیں جن میں شعور نہیں ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی، جن میں ادراک کی کا مادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام اگر ان پر بلند کیا جاتا ہے تو اپنی سختی اور صلابت کے باوجود بھی ان میں نرمی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، رب العالمین کے کلام کے معانی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل خوف زدہ ہو جائیں اور لرز جائیں اور اللہ کے ذکر کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں؟ ایسے حالات میں
جبکہ ہم ظلم اور جبر کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، ایسے حالات میں جبکہ ہمارا وجود خطرے میں ہے، جبکہ ہماری مسجدیں خطرے میں ہے، جبکہ ہمارا دین خطرے میں ہے، جبکہ ہمارا اسلامی وقار، اسلامی تشخص خطرے میں ہے، پھر بھی ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب مسلمان فاتحانہ انداز میں شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، مال غنیمت کی اسی تقسیم کے دوران ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی۔ صحیح مسلم جلد دوم کی اسی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ندا آئے گی، ان الدجال قد خلفکم فی ذراریکم بالشام، کہ دجال شام کی سرزمین کے اندر تمہارے اہل و عیال کے درمیان خروج کر چکا ہے، وہ نکل چکا ہے، وہ اپنے فتنے کو پھیلا رہا ہے۔ فوراً مسلمان مال غنیمت کو زمین پر دے ماریں گے اور پھر اس کے بعد 10 گھوڑ سواروں کو تیار کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیبعثون 10 فوارس، 10 گھوڑ سواروں کو فوراً تیار کر کے ان کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے شام کی سرزمین میں بھیجا جائے گا، اور پھر جب یہ لوگ شام کی سرزمین میں پہنچیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ انی لعالم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، یہ 10 گھوڑ سوار کون ہوں گے میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، کس رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر کے یہ قسطنطنیہ سے شام کے لیے حالات کا پتہ لگانے کے لیے جائیں گے، اور جیسے ہی یہ شام کی سرزمین پر پہنچیں گے پتہ چلے گا کہ یہ ان الخبر باطل، یہ خبر بالکل باطل و جھوٹی تھی، اور پھر اس کے عین بعد، اس خبر کے جھوٹی ہونے کے عین بعد جیسے ہی پورا اسلامی لشکر شام کی سرزمین میں پہنچے گا دجال اپنے فتنے کے ساتھ پورا شام کی سرزمین پر آ جائے گا۔ بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ کائنات کی یہ عظیم چیزیں، یہ سخت چیزیں، یہ مضبوط چیزیں، کائنات کی یہ عظیم مخلوقات، یہ سب اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، یہ رب کے بنائے ہوئے قدرتی قانون کے مطابق چلتے ہیں سوائے حضرت انسان کے۔ کائنات کی ساری اشیاء اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہیں سوائے انسان کے۔ کائنات کی ساری اشیاء اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہیں سوائے انسانوں کے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس قدر نعمتوں کے باوجود بھی انسان غافل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو بڑی عزت دیا ہے، بڑا وقار دیا ہے، ہم نے انسان کو خشکی کے اوپر بھی اس کو طاقت و صلاحیت دی ہے کہ وہ خشکی کے اوپر بھی سوار ہو سکے اور سمندر کے اوپر بھی سوار ہو سکے، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت و برتری دی ہے۔ اس فضیلت و برتری کے باوجود بھی انسان غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون انسانوں کو دیا تھا، مسلمانوں کو دیا تھا، مسلمان اس قاعدے اور قانون سے غافل ہو چکا ہے۔ وہ قرآن جو قانون کی حیثیت سے نازل ہوا تھا، وہ حدیث نبوی، وہ سنت نبویہ جو قانون کی شرع کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے، ہم قرآن اور سنت کے ان قانونوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو یہ قانون بنایا تھا کہ ہم اس زندگی میں آ کر کے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ میری اطاعت کرے، یہ میری عبادت کرے، لیکن انسان رب العالمین کے اس حکم اور اس قانون سے لاپرواہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اس لیے بنایا تھا کہ دن میں اللہ کی عبادت کی جائے، رزق کو تلاش کیا جائے، اور رات کو اس لیے بنایا تھا تاکہ رات میں انسان آرام کرے اور موقع ملے تو اللہ کی عبادت و بندگی کر لے۔ لیکن رب کے اس قانون کی کس قدر ہمارے یہاں مخالفت ہوتی ہے۔ آپ روڈ اور سڑکوں پر نکل جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، رات کو پردے کی چیز بنائی ہے، تمہارے آرام کے لیے ہم نے رات بنائی ہے، اور دن کو ہم نے رزق تلاش کرنے کے لیے ہم نے دن بنایا ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان رات بھر موبائل اور سوشل میڈیا کے اوپر جاگتا ہے، رات بھر آپ رات کے کسی بھی وقت آپ روڈ اور سڑک
سڑکوں پر نکل جائیں، آپ کو ہمارا نوجوان موبائل میں مشغول، سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف ایپس کے اوپر آپ کو ہمارا نوجوان مشغول نظر آئے گا۔ رات کے کسی بھی وقت سناٹے میں آپ نکلیں گے، آپ کو نوجوان نظر آ جائے گا۔ وہ رات جس کو سونے کے لیے بنایا گیا، رب العالمین نے قانون بنایا کہ رات سونے کے لیے اور دن رزق کے لیے ہے، ہمارا نوجوان رب کے اس قانون کو توڑ کر کے راتوں کو جاگتا ہے، الوؤں کی طرح جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اس لیے بنایا تھا اور دن اور رات کی، تاکہ دن کے کچھ مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادت ہو سکے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مومنوں کے اوپر وقت متعینہ کے اندر فرض کیا ہے، اور جب وقت متعینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ اس متعینہ اوقات میں وہ مسجدوں میں حاضر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والوں، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے اور عام نمازوں کے لیے تم کو پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو تم چھوڑ دو۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اذانیں ہوتی ہیں، ہم اپنے کام اور کاج میں مشغول ہوتے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا لگا کر کے چند مصلیوں کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، اور ہمارا پورا معاشرہ اور پوری مسلم کمیونٹی اپنے کام اور کاج میں مشغول ہوتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ سے قانون سے بغاوت، یہ اللہ تعالیٰ سے قانون سے بغاوت ہے، اور پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ رب کی رحمتیں اور رب کی نعمتیں ہمارے اوپر اتریں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح البخاری جلد اول کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تعلیقاً امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یحرم البیع حینئذ، جب اذان جمعہ ہوتی ہے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت بیع و شراء اور خرید و فروخت سب حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارا تجارت جائز، ہمارا کاروبار درست ہے، فی نفس ہی جائز ہے، لیکن نماز چھوڑ کر کے، نماز کے اوقات میں اگر ہم بیع و شراء کر رہے ہیں، تجارت و کاروبار، تو ہمارا وہ کام حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کی روشنی میں حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر عطا ابن ابی رباح کا قول بھی امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں، تحرم الصناعات کلھا، سارے کام کاج، سارے صنعت و حرفت کے کام، سارے کھیل کود اور نیند سب حرام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کھیل کود، لہو و لعب، تجارت و کاروبار، صنعت و حرفت، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ سارے تجارت و کاروبار جائز ہیں، لیکن نماز کے اوقات میں نماز کو ترک کر کے اگر بندہ اپنے ان تجارت و کاروبار میں مشغول ہے تو اس کا وہ کام حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، حضرت عطا ابن ابی رباح کے قول کی روشنی میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی قول کی روشنی میں اس کا وہ کام جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کائنات کی ان اشیاء میں ہم غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت بھی دی اور حکم بھی دیا ہے کہ کائنات کی ان چیزوں میں غور کریں گے تو جہاں ایک طرف اللہ کی قدرت کا تمہیں پتہ چلے گا، وہیں پر تمہیں عبرت اور نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق و پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے اور بدلنے میں اور آنے اور جانے میں لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نصیحتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل و خرد، دانائی اور بینائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و خرد دیا ہے، دانائی اور بینائی دی ہے، ہمیں عقل اور شعور دیا ہے، لہذا کائنات کی ان اشیاء میں تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ کائنات کی یہ ساری چیزیں رب کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتی ہیں، تو حضرت انسان اللہ کے اس قانون کا باغی کیوں ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں فطرت اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔